وہ میرے ایک طرح سے دوست بن گئے تھے۔ انہیں میں نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر 6 ماہ کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے شوہر کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے۔ ہم دونوں دفتر کے بعد اکٹھے گھومتے پھرتے تھے۔ میرے پاس گاڑی تھی اور ہوٹل بازی پر بھی وہ خرچ کرتے تھے۔ بعض اوقات پیٹرول کے لیے پیسے بھی میرے منع کرنے کے باوجود دے دیتے تھے۔ میں ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ اس بات کا انہیں بھی احساس تھا۔ میں نے لنچ گھر سے منگوانا شروع کر دیا۔ میری ملازمہ بہت اچھے کھانا پکاتی تھی۔ میں نے بھی ان کی آنکھوں میں میل نہیں دیکھا اور ان کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی جو مجھے چونکا دے اور میں ایک انجانہ سا خوف محسوس کرتی۔ وہ ایک مرتبہ میں ان کے فلیٹ پر انہیں چھوڑنے اور لینے گئی تھی، پورے اعتماد کے ساتھ۔ میں نے ان کے فلیٹ کی صفائی کی اور اسے ٹھیک بھی کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی آمد بہت اچھی تھی۔ وہ بخل نہ کرتے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں ڈنر لینے ہوٹل گئے۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دینے کے بعد بولے، مسز شوکت، یار تمہارے سرتاج بڑے ظالم چیز ہیں۔ اچھا، میں ہنس پڑی۔ پھر میں نے کہا، آپ نے ان سے ملے بغیر ہی کیسے فرما دی کہ وہ ظالم ہیں؟ بھئی وہ بہت پیارے آدمی ہیں۔ ہوں گے، لیکن میں اس بات کو کیسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ باقری صاحب نے کہا، آپ اپنے شوہر کی وکالت نہ کریں۔ آپ کی تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، میں ان کی وکالت نہیں کر رہی ہوں۔ وہ مجھے بے انتہا چاہتے ہیں۔ ہر 3 دن میں ایک بار یورپ سے ان کا فون آتا ہے۔ بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے لو میرج کی ہے۔ دراصل حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر چاہنے والی حسین و جمیل بیوی کو چھوڑ کر 3 ماہ سے وہ کیسے جدا رہ رہے ہیں۔ وہ بولے، نوکری کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ میں نے کہا، مجبوری ہے، وہ نہ جاتے تو اتنی اچھی نوکری ہاتھ سے نکل جاتی، اور پھر باہر جانے سے بہت فائدہ ہے۔ نہ صرف تنخواہ دوگنی ملتی ہے بلکہ 50-60 ہزار کا فائدہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں انہیں باہر جانے سے نہیں روکتی۔ میں ان حضرات کی جگہ ہوتا تو آپ کی خاطر اس نوکری اور فائدے کو لات مار دیتا۔ باقری صاحب کہنے لگے، یورپ میں ایک مرد کے لیے وقت گزارنے، اپنی بیوی کو بھول جانے کے لیے تقریباً تفریحات کا بہت سامان ہے۔